تو رویے کو سوچ سمجھ کر منتخب کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عام طور پہ دو طرح کے رویے ہیں، ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو، ایک ہوتا ہے ریسپانسو۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ری ایکٹیو یہ ہے رد عمل والا۔ اس کی سیدھی سی ایگزامپل میں عام طور پہ دیا کرتا ہوں کہ میں نے ان کی شادی پہ نہیں جانا۔ کیوں بولا؟ میں نے ان کی شادی پہ نہیں جانا، یہ میری شادی پہ نہیں آئے تھے۔ ہم یہ کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ یہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس سے بدتمیزی کرنی ہے، اس نے بدتمیزی کی تھی، یہی کرتے ہیں نا رد عمل والا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو، جب بھی کوئی سٹیمولس آئے، کوئی ایسی تحریک ملے، ہمارا ہمیشہ ایک جیسا رد عمل ہوتا ہے۔ جب بھی ایک واقعہ ہوگا ہم نے اس کے اگینسٹ وہی کام کرنا ہے، ایکشن کا ریئیکشن یہ ہونا ہے ہمارا۔ اور ایک ہوتا ہے ریسپانسیو، ذمہ دارانہ، ریسپانسیبل۔ یہ کیا ہے؟ یہاں بھی کوئی واقعہ ہوگا، کوئی ایسا سٹیمولس ہوگا جو آپ کو ڈسٹرب کرے، اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری چوائسز کون کون سی ہیں۔ یہ تو ہو گیا واقعہ، اب میں اس جگہ پر کھڑا ہو کے کیا کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کون کون سی چوائسیز ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ان میں سے بیسٹ چوائس کون سی ہے، میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں طرح کی سوچیں ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل میں نے جب یہ کورس نیا نیا بنایا تھا نا، تقریباً 2-2.5 سال پہلے، اس وقت ایک ایگزامپل میں نے سوچی تھی، اس وقت کے حالات کے مطابق تھی۔ آج ایگزیکٹلی وہی ایگزامپل دوبارہ دوں گا کیونکہ مجھے وہ ایگزامپل بڑی پسند تھی، وہ میرے پاس پریکٹیکل ہوا تھا میرے ساتھ۔ ہماری سوسائٹی کے مجموعی طور پہ 95-96% اس پرابلم کا شکار نہیں ہے، وہ ری ایکٹیو ہے نا۔ اب ہمارے دشمن کو بھی ہماری اس بات کا پتہ لگ گیا ہے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، ہمارے سے فائدہ لینے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہماری اس سائیکی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے سام بسائل نامی ایک ملعون شخص نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ایک فلم بنائی، انوسینس آف مسلمز۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 2-2.5 سال ہو گئے نا، یہ فلم بنائی، یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں رد عمل کیا ہوا؟ فلم انہوں نے بنائی، 19 بندے ہمارے مارے گئے۔ فلم انہوں نے بنائی، 19 بندے ہم نے اپنے مار دیے۔ فلم انہوں نے بنائی، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہماری تباہ کر دی۔ فلم انہوں نے بنائی، گاڑی میری توڑ دی۔ فلم انہوں نے بنائی، دکان ان کی توڑ دی۔ فلم انہوں نے بنائی، مارکیٹ ان کی بند کروا دی۔ مطلب ہے کام انہوں نے کیا، اس کے رد عمل میں جو کچھ بھی ہم نے کیا اس نے کسے نقصان پہنچایا۔ اور اس سارے واقعے کے بعد ایک انڈین صحافی نے کالم لکھا، اس نے کہا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، 20-25 منٹ کی فلم کی ضرورت ہے۔ یعنی دشمن کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، آپ لوگوں نے بھی یہ سارا کچھ کیا ہوگا، سڑکوں پہ آئے ہوں گے، احتجاج کیا ہوگا، بینر لکھے ہوں گے، امریکہ کوتا آیا ہے کہا ہوگا، یہی کچھ کیا نا میجورٹی نے۔ سڑکیں بند کر دی، ٹریفک بند کر دی، ایمبولینس ہاسپٹل نہیں جا سکتی، پیشنٹ اس کے اندر مر گئے، یہ بھی ہوا۔ یہ رد عمل۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عشق رسول کا تقاضا تھا، کیوں جی ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تقاضا نہیں تھا نا۔ بھئی یہ کیسا عشق رسول کہ فلم انہوں نے بنائی، بندہ اپنے مارے مار دیے، یہ تو عشق رسول میرے خیال میں نہیں ہے۔ اب یہی معاملہ میں یہ جب ہوا واقعہ، ان دنوں میں میرے ساتھ پرابلم چل رہی تھی یہی، اور یہ والا کورس بن رہا تھا۔ اب میں نے بھی سوچا، میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا صاحب کل آپ کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا جی کس لیے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کل ہم نے نا جی ٹی روڈ پہ ٹریفک بلاک کرنی ہے، کوئی ٹائر وغیرہ چلانے ہیں، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے کہ یہودیوں نے، امریکہ نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کے شدید مذمت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا کہ وہ ٹائر چلانے سے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے نا، وہ مجھے کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر عشق رسول ختم ہو چکا ہے۔ آپ لوگ ہر بات کو نا نفع نقصان میں سوچتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ 2 گھنٹے وہاں جو کھڑے ہونا ہے، میں 2 گھنٹے لیکچر دے لوں، مجھے پیسے مل جائیں۔ آپ یوں چیزوں کو سوچتے ہیں، مطلب مجھے انہیں اس طریقے سے جو ہے نا مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ، اپنے طور پر جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے اپنے طور پہ کچھ کرنا ہے۔ خیر انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، وہ مجھے برا بلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ اب میں نے اپنے دوستوں کی میٹنگ کال کی، ہمارے کچھ 15-16 دوست اکٹھے ہوئے۔ آپ میں سے کس نے فلم دیکھی ہے وہ؟ تو پھر آپ برا بلا کو کہتے ہیں اسے؟ بس سنی سنائی بات ہے یقین۔ اوکے، میں نے وہ فلم دیکھی ہے۔ اس فلم کے بارے میں جتنے بھی آپ کے ذہن میں خلاف کوئی خیال ہو نا کہ فلم ایسی، جتنا بھی ذہن میں ہو اسے 100 سے ضرب دے لیں، اتنی غلیظ فلم ہے۔ تو جتنا بھی آپ کا ذہن گندگی سے گندگی کی طرف جا سکتا ہے نا، جتنا بھی جا سکتا ہے، اسے 100 سے ضرب دے لیں، وہ اس سے بھی زیادہ گندی فلم ہے۔ اچھا میں نے وہ 19 دوستوں کو بلا کر فلم دکھائی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ ہوتا ہے نا، میں نے انہیں دکھائی فلم، میں نے کہا دیکھو یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ وہ سارے کے سارے رونے لگ گئے، کہتے ہیں ہم اتنے بے بس ہیں، یہ کرنا یہ کرنا۔ میں نے کہا نہیں کچھ کیا جائے۔ اب ہم نے سوچا کہ کیا جائے۔ اب تجویز ہم نے پیش کی کہ دشمن سے لڑنے، میرے نزدیک دشمن سے لڑنے کے صرف 3 طریقے ہیں، اور بھی ہوں گے، جو میرے نزدیک ہے دشمن سے لڑنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک، دشمن کے گھر جا کے اسے مارا جائے، جس نے یہ حرکت کی ہے نا وہاں جا کے اسے مار دیا جائے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا انتظار کیا جائے کہ دشمن آپ کے علاقے میں کب آئے اور اسے تب مار دیا جائے۔
یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن اگر کسی جگہ پر لڑ رہا ہو تو دشمن کی مدد کی جائے اور دشمن کو تیسری جگہ پر مار دیا جائے. یہ 3 طریقے تھے میرے سامنے, یہی ہوتے ہیں نا 3. اب ہم یہ تو کر نہیں سکتے تھے کہ وہاں جا کے اسے مارے, یہ بھی بس میں نہیں تھا کہ اتنا ویٹ کریں کہ دشمن یہاں آئے تو پھر لڑے. اور ایک تیسرا طریقہ تھا کہ اگر دشمن اس وقت کسی بھی جگہ پر لڑ رہا ہے تو دشمن کی مدد کی جائے, اسے وہاں مار دیا جائے. مجھے بتائیے ان میں سے بہتر طریقہ کون سا تھا؟ اوکے, اب واقعہ تو ہو گیا نا, واقعہ یہاں پر بھی ہوا, واقعہ یہاں پر بھی ہوا. اب ہم نے مختلف چوائسز دیکھی کہ یہ 3 چوائسز ہیں. اب آپ نے کہا کہ تیسرا طریقہ بہتر ہے, ہم نے کہا کہ ہمارا تیسرا ہونا چاہیے. اب ہم نے فنڈنگ کی. پاکستان میں لاکھوں بینر لگے ہوں گے اس وقت کہ اس کی سزا لی جائے, لگے تھے نا. ایک بینر اگر 300 روپے کا بھی آتا ہو تو یہ کروڑوں شاید اربوں روپے کے بینر لگے, اس کا دشمن پہ بھی فرق پڑا نہیں پڑا. تو میں نے کہا کہ اگر ہم لوگ ایک بینر لگاتے ہیں تو وہ 300 روپے کا آتا ہے اور 300 روپے کی 30 گولیاں بھی آتی ہیں. اگر 30 گولیاں دشمن کو اسپانسر کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ فائدہ ہو جائے. یہی ہونا چاہیے تھا نا. تو ہم لوگوں نے فنڈ اکٹھا کر کے دشمن کو اسپانسر کیا. میں انجمن تاجرہ کے پاس گیا, میری بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن میں ان کے پاس گیا, کہتے کل ہڑتال کرنی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار حد ہوگی, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اتنی انہوں نے گندی فلم بنائی ہے, ہم نے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے, ہم نے یہ ہڑتال کرنی ہے. اس سے فائدہ کسے ہوگا؟ دشمن کو. اور میں نے کہا کل آپ ایسے کرو, کل اعلان کرو کہ کل 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے ہم لوگ بزنس کریں گے اور اس 12 گھنٹے کے بزنس کا منافع جہاد فنڈ میں دیں گے تاکہ آئندہ سے ایسا نہ ہو. مجھے بتائیے کون سی چوائس بہتر ہے دونوں میں سے؟ لیکن ہم نے اجتماعی طور پہ یہ والا ری ایکٹیو کیا کام یا ریسپانسیبل کیا؟ تو آج بھی بندہ بھی زندہ ہے, فلم بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. یہ کر لیتے تو حالات بدل جاتے نا.